عباده الذين اصطفى أما بعد یہ مضمون پڑھ رہا ہے نیکی اور بدی سے متعلق اور جزا اور سزا سے متعلق. فرماتے ہیں کہ گناہ کے اندر بہت سے عیوب ہیں. حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالو. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. اور دنیا جو شخص نیک کام کرے گا اس سے 10 گنا زیادہ ملے گا اور جو شخص برا کام کرے گا اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور یہ پر ظلم نہ ہوگا. اللہ کو ہی آیت میں نیکی کو قیامت میں لانے کی شرط ہے اور انسان کو عمل کرنا تو آسان ہے لیکن قیامت میں لانا بہت مشکل ہے. اور برائی اگر تو ایک ہی ہے لیکن اس میں 10 اور ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ بندہ جب برائی کرتا ہے تو اپنے خالق کو ناراض کر لیتا ہے جو کہ ہر وقت اس پر قابل ہے. دوسرے یہ کہ وہ اس سے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کو خوش کرتا ہے یعنی گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے جو قادر مطلق ہے اور شیطان کو جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی اس کو خوش کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہایت ہی ناپسند اور مبغوض ہے. تیسرا یہ کہ برائی بندے کو بہترین جگہ یعنی جنت سے دور کرتی ہے. چوتھا یہ کہ بدترین جگہ یعنی جہنم کے قریب کرتی ہے. اور پانچواں یہ کہ اس نے سب سے زیادہ محبوب چیز یعنی اپنے آپ پر جفا کی ہے. چھٹا یہ کہ اس کا نفس برائی سے ناپاک ہو جاتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پاک اور طاہر پیدا کیا تھا. زندگی اس نے خود لگا لی گناہ کر کے. ساتویں یہ کہ اس سے انسان اپنے ان ساتھیوں یعنی محافظ فرشتوں کو ایذا دیتا ہے جو اسے ایذا نہیں پہنچاتے. کرام الکاتبین یہ ہیں یہ ظاہر ہے کہ پاک مخلوق ہے میری مخلوق تو ان کو گناہ سے بہت اذیت ہوتی ہے تکلیف پہنچتی ہے تو اس نے انہیں بھی تکلیف دی ایذا رسانی کا یہ سامان کیا گناہ کر کے. آٹھویں یہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر شریف میں غمگین کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر نبی محمد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ اس شخص کو اور اس کے اعمال کو کہ جو نیک اعمال کرتا ہے دیکھ کر خوش ہوں گے اور جو برائی کرتا ہے اس کو اور اس کی برائی کو دیکھ کر آپ رنجیدہ ہوں گے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رنجیدہ کرنا بہت خطرناک بات ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ پاک نے اپنی کلام پاک میں فرمایا ہے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں یہاں تک کہ فرمایا کہ ولا تقل لهما اف ماں باپ کا خیال رکھو ان کے حق ادا کرو انہیں اف تک مت کہو اور ولا تنہرهما نہ انہیں جھڑکو وقل لهما قولا کریما ان سے بہت ہی اچھی بات کہو. اور احادیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت کی تشریح اور فرما دیا کہ ماں کا حق بھی بہت باپ کا حق بھی بہت اور ماں باپ کو راضی کرنے والا جنتی اور ناراض کرنے والا جہنمی. حتیٰ کہ آپ نے اتنا تک فرما دیا کہ باپ کو ناراض کرنے والا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. تو آپ اندازہ فرمائیے جو نسبی ماں باپ کو ناراض کرتا ہے
اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو. اور جو روحانی بات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آپ کو اگر کوئی بدعملی کر کے ناراض کرے اور تکلیف پہنچائے تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہونا چاہیے؟ بڑی خطرناک بات ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، اس لیے کہ آپ کی بیویوں کے لیے اللہ پاک نے 21 پارے میں اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی بیویاں امت کی ماں ہیں. جب امت کی ماں ہوئی تو ان کے شوہر کون ہوئے؟ ہمارے باپ ہوئے. اس لیے اور پھر اس کے علاوہ آپ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ان تمام احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں کہ جس سے آپ کو خوشی ہو، اور ہر اس کام سے بچیں جس سے آپ کو تکلیف ہو یا آپ کو ناگواری ہو. تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے یہ بات کہ آدمی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی فکر رکھے. اس دفعہ بھی بزرگوں سے دوستوں سے ملاقات ہوتی رہی. مسجد نبوی میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، نہایت ہی نورانی چہرہ اور بہت ماشاءاللہ عمر رسیدار، چہرے سے دیکھتے ہی لگ رہا تھا بہت ہی بزرگ. ہاتھ ملایا، میں نے سلام دعا کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے آپ کے روضہ اقدس کی طرف کہ آپ سے جس کسی کا تعلق صحیح ہے دلی طور پر تو یہ اچھا ہے، اور یہ دلی تعلق صحیح ہونا چاہیے، اور اگر یہ تعلق صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور اسی طرح سے ایک اور بزرگ نے فرمایا کہ اگر دلی تعلق آپ سے صحیح ہے تو چاہے یہاں رہے یا کہیں بھی رہے وہ قریب ہے. ابھی اسی کتاب میں چند دن پہلے بھی یہ مضمون گزرا تو تائید ہو گئی اس بات کی جو ان بزرگوں نے فرمایا، اور فرمایا کہ اگر آپ کی اتباع نہیں کرتا تو مدینہ شریف میں بھی رہتا ہے تو بہت دور ہے. حل کرنے کا مقصد ہے فرشتوں کو اذیت پہنچانا، یہ خود بہت برا ہے، اور اسی طرح سے اس سے کہیں زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دینا بہت بدترین گناہ جرم ہے. اس لیے گناہ سے بچیں تاکہ یہ 10 قسم کے جو ساتھ میں چکر آ جاتے ہیں اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اور برائیاں آ جاتی ہیں ان سے بچ سکے. ایک گناہ کرنے کی وجہ سے 10 قسم کی خرابیاں آ جاتی ہیں. خاص طور سے اس بات کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پیر مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں رائے تھے یا بہت بڑے عہدے کے کوئی انگریز تھے، وہ جامع مسجد دہلی دیکھنے آئے تو ایک قطرے نے موقع لگا کر بھیڑ جب ہوئی تو ان کا فتویٰ کاٹ لیا، خوش ہوا، لیکن دل میں بڑا اس کا احساس ہوا کہ میں نے ہائے غضب کیا کر دیا کہ کل کو قیامت میں سبھی جمع ہوں گے، اولین اور آخرین، اور سارے پیغمبر بھی ہوں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ عیسائی مذہب کے ہیں تو ان کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، اور ہمارے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہوں گے. اور جب میں وہاں پیش کیا جاؤں گا کہ یہ مجرم ہے، اس نے بٹوا کاٹا تھا، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا رنگ ہوگا. یہ سوچ کر بھوک اور نیند اڑ گئی اور پریشانی میں بہت اضافہ ہو گیا، لیکن کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا. چنانچہ بہت زیادہ وجود اللہ کیا، نماز پڑھ پڑھ کے دعا مانگنے لگا کہ اللہ کوئی تدبیر ایسی ہو جائے جس سے میری جان خلاصی ہو جائے. اور یہ جو میں نے مصیبت مول لے لی، اور سب سے بڑا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی جب قیامت کے دن یہ معاملہ سامنے آئے گا. اللہ کا کرنا ہوا کہ کچھ وقت کے بعد پھر انہوں نے دورے کا ارادہ کیا اور اعلان ہوا کہ دورہ کریں گے، ساتھ میں وہ اپنی مین کو بھی لائیں گے. تو یہ کوئی موقع کی تلاش میں رہے اور اس طرح سے وہ آئے اور یہ مجمع میں گھسے، اور گھسنے کے بعد ملتے ہی انہوں نے فوراً جو ہے اپنا جو کچھ بھی حرکت ہوئی تھی اس کا اظہار کیا اور بتلا دیا. تو وہ بہت خوش ہوا اور
اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تم بہت اچھا آدمی ہے، بٹوا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد اس نے جو کاغذات وغیرہ تھے وہ نکال لیے اور جو پیسے تھے وہ بٹوے سمیت دے دیے واپس کہ اب یہ تمہارا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجیے کہ جیب کترے کو بھی جب اس بات کا احساس ہو گیا کہ قیامت میں سب اولین اور آخرین جمع ہوں گے، وہاں کتنی تکلیف پہنچے گی آقا کو۔ آپ اور ہم حرکت کرنے سے پہلے اس کو سوچ لیں کہ ہمارے آقا کو ہماری وجہ سے کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور جب یہ دل میں رکھیں گے، ایک طرف تو یہ میری مخلوق کرام الکاتبین یہ بھی بہت ہی صاف ستھرے ہیں، ان کو بھی ذرا ذرا سی بات سے بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نوری اور ناری اور خاں کی ساری مخلوقات میں تمام کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہے، آپ کو ستانا بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ایک واقعہ کرتا ہوں، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہید کیا ہے، ان کا نام نامی اتنی گرامی حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کفر کی حالت میں انعام کے لالچ میں انہوں نے یہ کام انجام دیا کہ آپ کو شہید بھی کیا اور آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال کر حضرت زندہ کر دیا، جو بعد میں یہ بھی مسلمان ہوئے اور یہ بھی مسلمان ہوئے۔ پرانی عدالت کا سلسلہ تھا اسلام جی کی بنا پر، تو کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کا کلیجہ چبایا اور یہ سارا آپ کا حصہ جو ہے کاٹا گیا۔ بعد میں حضرت وحشی جب ایمان لے آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے تھے، آپ کے سامنے بیٹھتے تھے تو آپ کو وہ دیکھ کر چچا کی شہادت اور سارا منظر یاد آ جاتا تھا۔ ایمان لانے پر سارے بڑے سے بڑے گناہ بھی جو ہے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وحشی، کیا ہی اچھا ہو کہ تم میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل پر تمہارے بارے میں کوئی غبار آ جائے اور تمہارا کام خراب ہو جائے۔ تو حضرت وحشی پھر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس سے آپ بات کو سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کسی قسم کی کوئی گرانی ناگواری پیدا کرنے والا جو ہے اس کی بربادی کا سامان ہے۔ چنانچہ حضرت وحشی چلے گئے۔ بعد میں ایک فتنہ پیدا ہوا مسلمہ کذاب کا، جھوٹے نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، دعویٰ کر کے وہ لڑتا جگڑتا رہا بہت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کا خاتمہ ہوا۔ تو دل میں سوچا کرتے تھے کہ یا اللہ، کفر کی حالت میں میں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جس پر آج روتا ہوں اور ندامت ہے مجھے کہ ہائے اللہ، میں نے یہ کیا کیا۔ ایسے پیارے حضور کے چچا کو میں نے شہید کر دیا لالچ میں آ کر، یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام بھی لے لیجیے کہ دین کے سلسلے میں بھی کوئی ممتاز معاملہ ہو۔ چنانچہ اللہ پاک کی شان ہے کہ مسلمہ کذاب کا سر کاٹنے والے یہ حضرت وحشی ہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سر کاٹ کرنے میں پر چڑھا دیا اور بتا دیا کہ یہ کام میں نے انجام دے دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ہے، اللہ پاک نے ہمارا آپ کا یہ ایسا کنیکشن اور تعلق جوڑا ہے ایمان لانے کی برکت سے کہ ہمیں آپ کو اس سلسلے میں اللہ پاک نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ سب بالکل بجا اور برحق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی یہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ مسجد سے کوئی تنکا بھی اٹھاتا ہے تو وہ بھی مجھے دکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ مسجد میں کوئی دھاگا نظر آئے، کوئی تنکا نظر آئے، کوئی پر نظر آ جائے، کوئی بھی بال وغیرہ نظر آ جائے، ناخن نظر آ جائے تو اس کو اٹھا کے باہر ڈال دیا کریں اور اجر و ثواب کے حقدار ہو جائے۔ قصہ مختصر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی رکھنے کے لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے تاکہ آپ خوش ہوں تو قرب کا معاملہ بڑھے، اور جب قرب کا معاملہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے تو پھر بے فکری ہو جاتی ہے۔
اس لیے یاد رکھیے کہ گناہ کر کے آپ کو ناراض نہ کریں، رنجیدہ نہ کریں۔ ایک واقعہ اس پر اور یاد آیا، مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نمائش میں بیان فرمایا ہے، ایک شاعر کو بہت مشہور ہندوستان میں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہا، اور وہ کلام ان کا مشہور ہو گیا اور دور دور تک گیا۔ ایران میں ایک شخص تھے، انہوں نے جب وہ قصیدہ پڑھا تو بہت خوش ہوئے کہ یہ آدمی کیسے زبردست ہوں گے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہا ہے۔ دل میں اس قدر جوش پیدا ہوا اور محبت اتنی غالب ہوئی کہ ملنے کا تقاضا پیدا ہوا۔ چنانچہ ایران سے سفر کر کے وہ ہندوستان پہنچے اور تلاش کرتے 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 ان کے مکان پر پہنچے تو مردان خانہ ہوتا تھا اور زنان خانہ، انہوں نے جا کر جب دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے قدم آگے رکھا تو اندر کمرہ تھا، مردان خانہ تھا، اس میں دیکھا تو ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے کہا اندر آ جائیے۔ اندر گئے، جا کے دیکھا کہ وہ صاحب بیٹھے ہوئے داڑھی مونڈ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں شخص سے ملنا ہے، کہا کہ مجھے ہی کہتے ہیں، کہا کہ آپ، کہا ہاں میں، کہا کہ آپ یہ کلام آپ کا ہے، کہا جی ہاں میرا کلام ہے، کہا تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں آپ، داڑھی مونڈتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنا کلہ چھیلتا ہوں، کلہ صاف کرتا ہوں، کسی کا دل کو نہیں چھیلتا ہوں۔ تو آنے والے نے کہا کہ تم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل چھیلتے ہو، اپنا کلہ نہیں چھیلتے۔ اس طرح بلیڈ یہاں چل رہا ہے، در حقیقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر چل رہا ہے۔ ایسے سننا تھا کہ دل میں ایسی لگی، اسی وقت ہاتھ روک لیا، آدھی داڑھی منڈی تھی اور آدھی باقی تھی، اسی طرح سے چھوڑ دی اور آئندہ کے لیے تائب ہو گئے کہ کیا بات کہہ دی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو چھینتے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کے اندر تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی کوشش کریں کہ زندہ کرتے رہیں اور آپ کی اتباع سے ادھر ادھر نہ ہو اور گناہوں سے بالکل بچتے رہیں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی دور رہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ ماچس کا کام دے جائے اور اس طرح سے بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، نواں یہ کہ رات اور دن کو اپنے اوپر گواہ بناتا ہے اور انہیں ایذا پہنچاتا اور غمگین کرتا ہے۔ شب و روز جو بھی وقت ہے وہ بھی گواہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے یہ کتنا ماحول ہے یہ بھی گواہ بن جاتا ہے۔ دسواں یہ کہ برائی کر کے آدمی نے انسانوں سے اور ان کے ماسوا تمام مخلوق سے خیانت کی۔ آدمی سے خیانت تو یہ ہے کہ اگر کسی کی شہادت اس کے پاس تھی تو اب یہ شہادت کے قابل نہ رہا، گویا اس کے گناہ کے باعث اس ساتھی کا حق باطل ہو گیا۔ باقی مخلوق سے خیانت یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے تو بارش بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تمام مخلوق سے خیانت ہوئی۔ لہذا گناہ سے بہت بچنا چاہیے جس میں اس قدر عیوب ہے اور اپنے نفس پر ظلم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ پاک بچائے۔ نیکیوں کی بہت سی برکتیں ہیں، خود نیکی کرنے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اعمال میں برکت ہوتی ہے اور اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب راضی ہوتے ہیں اور اس طرح سے اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی روزی بھی ملتی ہے اور بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ اس طرح سے نیکی کرنے والے کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اس طرح آگے کے ذخیرے کو بھی وہ جمع کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سامان کرتا رہتا ہے۔ جب دنیا سے جاتا ہے تو بہت خوش جاتا ہے اور وہاں اس کو اللہ پاک برزخی زندگی بھی اور آخرت کی بھی بڑی عیش اور آرام کی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ تو آپ دیکھ لیجیے یہاں پر دین پر چلنے والوں کو اللہ پاک جو عزت عطا فرماتے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہوتی۔ یہ
اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، جب اللہ پاک محبوب بنا لیتے ہیں تو اس محبوبیت کو فرشتوں میں اور دوسری مخلوقات میں بھی اس کو اتارتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو اور فرشتوں کو بھی اس کا کہو۔ چنانچہ ملائے اعلیٰ میں اس کا چرچا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے بعد کے جو فرشتے ہیں ان میں چرچا کیا جاتا ہے، پھر وہ محبت زمین پر اتاری جاتی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ پاک اپنی مخلوق میں اس کی محبت کو پیدا کرتے ہیں، اتارتے ہیں، اس طرح کہ وہ آسمانوں میں بھی محبوب ہوتا ہے اور زمین میں بھی محبوب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زبردست نظام ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں کی جو شروع ہوتی ہے محبوبیت وہ اللہ والوں سے شروع ہوتی ہے، اوپر سے نیچے آنے لگتی ہے، اونچے درجے کے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈالتے ہیں، پھر وہ ان سے دوسرے لوگ جو ان کو ذکر کرتے ہیں، اس طرح سے پھر عوام میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، اور اس طرح سے عوام بھی حتیٰ کہ انسان کے جانور بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ نیچے سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے پھر آگے جا کر جو ہے وہ بڑے لوگوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ پہلے اپنے محبوب بندوں کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ جب ٹھیک چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی صورتیں پیدا فرما دیں گے کہ اللہ کی مہربانیاں نظر آئیں گی اور ان کا کرم نظر آئے گا۔ ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الاعلیٰ میں چلا عطا فرمائے، جنت البقیع میں آرام فرمائے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، 3-4 آدمی تھے، ایک کار کر لی کرائے کی اور چلے، راستے میں آ کر اس کا بریک فیل ہو گیا، بریک ٹوٹ گیا اور بریک فیل ہو گیا، تو اس نے ان بزرگ سے کہا ڈرائیور نے کہ شیخ گاڑی جو ہے اس کا بریک ختم ہو گیا، اب آپ اللہ اللہ کریں، میں کہیں بھی موقع مناسب دیکھ کر اس کو ٹکر مار کے روکوں گا۔ اس وقت ان کے ذہن میں یہی بات آئی، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ اگر ہائی وے پر چلتے چلتے ہی اس کو ہلکا کرتے رہتے تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے کاٹک جاتی، وہ کوئی رفتار جو ہے اس کی کہیں نہ کہیں تو کم ہو ہی جاتی، لیکن بہرحال اس وقت ذہن میں یہ آیا کہ کوئی ٹکر مار کے روکو۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ سب کو سب ذکر اللہ کرو، ڈرائیور سے کہا تم بھی ذکر اللہ کرو، ساتھی سے کہا ذکر اللہ کرو، خود بھی ذکر اللہ کرنے لگے، کلمہ پڑھتے رہے۔ آگے موقع مناسب دیکھ کر اس نے ایک بہت بڑی چٹان تھی، پتھر تھا، وہاں اللہ کی جو ٹکر ماری تو گاڑی چکمچور ہو گئی، اور اس کے بعد وہ 4 تھے یا 5 تھے، سارے کے سارے بالکل آرام سے باہر نکل کر آ گئے اور روڈ پر کھڑے ہو گئے، اور گاڑی والے سے ڈرائیور سے حساب کتاب صاف کیا اور دوسری گاڑی پکڑی اور مکہ مکرمہ ہو گئے۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ کسی کے خراش تک نہیں آئی، ورنہ آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی تیزی سے گاڑی جا رہی ہے اور پھر اس کو ٹکر بھی ایسے تیزی سے ماریں تو قیمت بن جاتا ہے، جبکہ ایسے واقعات بے شمار ہوتے رہتے ہیں کہ آدمی بچتے نہیں، ہڈیاں پسلیاں سب ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو اس طرح اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اپنے محبوب بندوں کو اللہ پاک جب چاہتے ہیں اس طرح بچاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور نافرمانی میں نقصان ہے۔ آگے فرماتے کہتے ہیں کہ سب سے بخیل وہ شخص ہے جو اپنی نفس سے ایسی چیز میں بخل کرے جو اس کے لیے سعادت کا باعث ہو، اور سب سے زیادہ ظالم یہ ہے جو اللہ کی معصیت کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، کہ معصیت کرنے والا اپنے نفس کو ہلاک کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عبادت کے اندر سعادت ملتی ہے اس کو، اس عبادت کو ترک کر کے بخل کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو بربادی میں ڈال لیتا ہے اور مجبور بن جاتا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کا کیا بگاڑتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے. آج اسے اس کا احساس نہیں ہوتا، کل کو اس کا بہت احساس ہوگا تو وہاں کچھ اس کا تدارک نہ کر سکے گا. یہ موقع ہے زندگی میں تدارک کا. یا آدمی اگر اطاعت اور عبادت میں رہے اور ذخیرہ جمع کر لے تو پھر اس کو اگلے جہان میں بہت ہی عیش آرام ملیں گے، اور اس عبادت کی اور اطاعت کی برکت سے یہاں بھی وہ بہت معزز اور محترم رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، گناہگاروں سے بھی کرتے ہیں. آدمی یہ نہ سوچے کہ گناہگار ہیں تو ہمارے ساتھ کیا، ان کی زبردست مہربانی ہے. ہر بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے گناہ سے نفرت ہے لیکن اس بندے سے محبت کرتے ہیں. ایک بزرگ امام گزرے ہیں، محدث تھے، ساری زندگی حدیث کا قرآن کا درس دیا. ایک مرتبہ ان کے درس میں ایک بہت بڑا گنہگار پہ آ گیا. درس کے بعد دعا فرما رہے تھے تو اس پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ زار زار رہتا رہا. اس کو اپنے گناہوں پر بہت ندامت ہے. قصہ مکمل ہو گیا. جب وقت ان کا آیا اور ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے گئے تو پوچھا اللہ پاک نے کیا لائے ہو؟ کہا کہ یا اللہ زندگی بھر کی قرآن حدیث کی خدمت. فرمایا کہ وہ تو سب ایک طرف ایک دس میں ہمارے گنہگار بندہ آیا تھا اور اس پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ زار و زار رویا. اتنا رویا سارا مجمع رویا اور تم بھی روئے. ہماری رحمت اتنی جوش میں آئی کہ ہم نے اس کی مغفرت کی اور اس کی وجہ سے سارے مجمع کی مغفرت کی اور تمہاری بھی مغفرت کی. تو اس وقت اس کا وہ رونا ہمیں اتنا پسند آیا، اس کی وجہ سے آج تمہاری بھی مغفرت کی جاتی ہے. تو گناہگار جو ہے وہ بے شک گناہگار ہے، جلدی کر کے وہ نکوکار بنی، لیکن گناہ ہونے پر بھی یہ سمجھ لے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ارشاد باری تعالی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے محروم مت ہو. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت مبارکہ پڑھتے تھے اور تشریح فرماتے تھے اور اس کے جملے کو تو بہت جمع کر پڑھتے تھے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا فرماتے تھے کہ جمیعاً فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جمیعاً لے کر آئے نہ کرا اس لیے کہ اللہ پاک سب گناہ معاف کر دیتے ہیں. بندہ جو ہے سچے دل سے کوئی ضمیری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ پاک تو اس کو کوئی داغ دھبے رکھتے نہیں، سب صاف کر دیتے ہیں، بالکل اسے پاک کر دیتے ہیں. تو بندہ اگر گندا ہو جائے تو جلدی سے صاف ہونے کی فکر کر لے، اللہ پاک اس کو بالکل پاک اور صاف دونوں ہی کر دیں گے اور گندگی اس کی دور فرما دیں گے اور ایسا صاف ستھرا کر دیں گے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یا ایسا صاف ستھرا کر دیں گے کہ جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں پر لازم ہونا گناہگار کے لیے یہ بہت زبردست مصیب ہے اور قرب کے اندر اضافہ کرتا ہے اور اس طرح سے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی مزید توفیق ملتی ہے اور اس طرح سے قرب میں بہت زبردست ترقی ہوتی ہے. بہرحال آپ اور ہم انسان ہی ہیں، ہم سے آپ سے فیل ہو جاتے ہیں. کوئی شخص بھی اپنے کو ایسا نہ سمجھے. کسی سے ہاتھ بیٹھ جاتی ہے، کسی سے ناک بیٹھ جاتی ہے، کسی سے کان بیٹھ جاتا ہے، کسی سے زبان بیٹھ جاتی ہے، کسی سے ہاتھ بیٹھ جاتا ہے، کبھی دل و دماغ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ پاک سے کثرت سے استغفار کرتا ہی رہے کہ یا اللہ جو کچھ مجھے معلوم ہے، جو کچھ مجھے یاد ہے وہ بھی، جو نہیں یاد ہے جو معلوم نہیں سب مجھے معاف کر دیں. اور اسی طرح زندگی میں کسی سے بھی کوئی زیادتی کی ہو، کوئی برا کہا ہو، بھلا کہا ہو وغیرہ وغیرہ، اللہ پاک سے خوب معافی مانگ لے. اور حقوق العباد ہیں تو وہ جہاں تک بھی یاد ہو ان سے بھی معافی مانگے اور اللہ کے حقوق ہیں تو ان کو بھی ادا کرے اور معافی مانگتا رہے، پاک و صاف جائے یہاں سے. تو معاملہ بڑا اچھا ہے.
ارشاد فرماتے ہیں آسمان کے 5 فرشتوں کا اعلان۔ حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ ہر روز آسمان سے 5 فرشتے اترتے ہیں، ایک مکہ مکرمہ میں، دوسرا مدینہ طیبہ میں، تیسرا بیت المقدس میں، چوتھا مسلمانوں کے قبرستان میں اور 5واں مسلمانوں کے بازاروں میں۔ مکہ مکرمہ والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے خبردار جو کوئی اللہ تعالیٰ کے پر چھوڑتا ہے وہ اس کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے خبردار جو کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتا ہے وہ ان کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بیت المقدس والا فرشتہ پکارتا ہے سن لو جو کوئی حرام طریقے سے مال کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے۔ قبرستان والا فرشتہ قبور والوں کو پکار کر پوچھتا ہے تمہیں ندامت کس بات پر ہو رہی ہے اور تم کن لوگوں پر غصہ اور رشک کرتے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں ہمیں اپنی عمروں کے بیکار چلے جانے پر ندامت ہے اور ہمیں ان لوگوں پر غصہ اور رشک ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کرتے تمام اعمال سے قاصر ہیں۔ بازاروں والا فرشتہ پکار کر کہتا ہے اے لوگوں کے گروہ ذرا ٹھہرو، ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ کا غیب و غضب اور اس کا جلال بھی کوئی شے ہے۔ جو شخص اس کے جلال اور غضب سے ڈرتا ہے اسے اپنے زخموں کا علاج کر لینا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہم نے تمہیں شوق دلایا مگر تمہیں شوق پیدا نہ ہوا، ہم نے تمہیں ڈرایا مگر تمہیں ڈر پیدا نہ ہوا۔ اگر کوئی ڈرنے والے لوگ نہ ہوتے، دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، رکوع سجود کرنے والے بوڑھے نہ ہوتے اور زمین پر چلنے والے چرنے والے حیوانات نہ ہوتے تو تم پر کبھی کا عذاب نازل کر دیا جاتا۔ اللہ اللہ کرنے والے اور اس طرح سے یہ چھوٹے بچے جانور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو اور نالائقوں کو بھی ڈھیل دے دیتے ہیں۔ جس سے ایک شخص نے بیان کیا معتبر آدمی نے مدینہ منورہ کی مسجد کے اندر بڑے امام صاحب تھے، انہوں نے ایک مرتبہ استسقاء کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد خطبہ میں دعا کرتے ہیں وہ حضرات، تو اس دعا کے اندر انہوں نے کچھ اسی قسم کا جو آپ نے یہ بچوں کے متعلق اور جانوروں کے متعلق سنا دعا کی، رو رو کر کے یا اللہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن یہ جانور یہ بے قصور اور یہ چھوٹے بچے اور یہ اور چرند اور پرند یا اللہ یہ سارے یہ بہت ہی زیادہ بلک رہے ہیں اور بل بلا رہے ہیں، آپ ان پر ترس کھا لیجئے اور ان پر ترس کھا کر ہم پر ترس کھا لیجئے۔ ہم اس قابل تو نہیں کہ ہم آپ کو کچھ کہیں اور درخواست کریں، لیکن ان کی وجہ سے ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ یہ بتا رہے تھے کہ وہ اس قدر زار و قطار رو کر اس مضمون کو اللہ کے سامنے جب پیش کر رہے تھے تھوڑی دیر گزری تھی کہ زبردست بادل آئے اور بارش زبردست ہو گئی۔ حقیقت یہی ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سی ایسی ذاتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے سب کو ڈھیل مل جاتی ہے۔ اللہ اللہ کرنے والے، راتوں کو گر گرانے والے، راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، رو رو کر دعائیں کرنے والے، سب کے لیے اللہ پاک ان کی سنتے ہیں اور نالائقوں کو بھی ڈھیل دے دیتے ہیں۔ بچے ہیں، جانور ہیں، تو اس طرح سے یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو کب کا تم پر عذاب آ چکا ہوتا۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں۔ اور یہ جو رشک اور غصے کا قبور والوں نے کہا، اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمارے آپ کے لیے سبق آمیز ہیں۔ ایک تابعی ایک مقام سے گزر رہے تھے، رات کا سناٹا تھا، اکیلی جان تھے، وہاں دیکھا کہ لوگ عورتیں مرد بہت بڑی تعداد میں ننگے کھڑے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا
ایک روایت کے مطابق انہوں نے جواب نہیں دیا، دوسری روایت کے مطابق جواب تو دیا، لیکن بعد میں جو بات چیت ہوئی تو اس کی تشریح کی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں جنگل میں کیسے اور سارے کے سارے ننگے؟ انہوں نے کہا یہ قبرستان ہے، اصل قدیم قبرستان، اب یہاں کوئی بھی سلسلہ نہیں تدفین کا، ہم سارے مردے ہیں، ہمارے پاس کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے، گل چکے سب۔ دوسرا یہ کہ آپ نے سلام کیا، ایک روایت کے مطابق کہ ہم نے جواب نہیں دیا اس لیے کہ اگر ہم جواب بھی دیں تو ہمارے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں، اب اجر و ثواب کا سامان ختم، دارالعمل ختم۔ آپ نے سلام کیا، اس طرح آپ کو اجر و ثواب ملا، اور دوسری روایت کے مطابق جواب دیا لیکن ہمارے جواب دینے سے اب کوئی فائدہ نہیں، ہمیں اجر و ثواب نہیں ملے گا، عالم برزخ میں ہے۔ پھر انہوں نے سب نے کہا کہ آپ ابھی دنیا میں ہیں، ہمارا پیغام لوگوں کو پہنچا دیں کہ ہم اس طرح سے یہاں بہت ہی آسرا کرتے ہیں اور بہت ہی افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے قدر کیوں نہ کی اور یہاں کے لیے ذخیرہ جمع کیوں نہ کیا، تو یہ پیغام دنیا کو پہنچا دے تاکہ وہ زندگی کے اندر کما لیں اور یہاں آنے کے بعد افسوس نہ کریں۔ آپ اندازہ کیجئے، تابعی اس کو کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھے ہیں، صدیوں گزر گئی ہیں، یہ واقعات بیان کیے ہیں اللہ کے نیک بندوں نے، ہم اور آپ بھی بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، تو ہمیں آپ کو بھی آج زمین کے اوپر ہے، کل کو زیر زمین جانا ہے اور اس طرح کے مردوں میں شامل ہونا ہے۔ اپنے لیے ابھی سے فکر کریں اور وہاں کے لیے ذخیرہ جمع کریں اور ٹھیک ٹھیک چلتے رہیں تاکہ وہاں پر سکون کی زندگی نصیب ہو۔ ایک اور واقعہ ہے جو اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک بزرگ سے حضرت صالح مردی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک جگہ سے گزر رہے تھے بغداد کے علاقے میں، ایک جگہ گزرے تو وہاں ایک قبرستان تھا، آپ وہاں دروازے پر رکے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور وہاں رک گئے۔ تھوڑی سی اون سی آئی کہ قبرستان کا منظر دیکھا کہ ایک نوجوان، سب آدمی اپنے اپنے قبروں سے نکلے ہوئے ایک طرف کو جا رہے ہیں اور وہاں سے وہ تباہ بھرے ہوئے اوپر ان کے پوش ہیں وہ لے کر چلے آ رہے ہیں، اور ایک نوجوان وہ کونے میں اکیلا کھڑا ہوا ہے اور بہت مایوس اور افسردہ ہے۔ وہ سب کے سب اپنے اپنے سامان لے لے کر قبروں میں چلے گئے، وہ اکیلے کھڑے تھے، تو انہوں نے انہیں بلایا اور کہا کہ بھائی یہاں آؤ، کیا بات، خیریت، یہ ہے کیا منظر اور کیا قصہ ہے، تم اکیلے کیسے کھڑے ہو افسردہ؟ انہوں نے کہا جی یہ قبرستان ہے، آج شب جمعہ ہے، لوگوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو بخشا تو ان کو یہاں ہدایہ ملے، ارے خوش خوش لے کر اپنے اپنی قبر میں چلا گیا، میرا پیچھے کوئی رشتہ دار نہیں جو میرے لیے کچھ ثواب بخشتا، لہٰذا میں تنہا کھڑا ہوں اور افسردہ ہوں۔ پوچھا کہ کوئی ہے؟ کہا ہاں ہے تو صحیح لیکن نہ ہونے کے برابر ہے، میری ماں ہے، میں اور میری ماں ہم دونوں حج کرنے جا رہے تھے، مشیت الہی کہ میرا انتقال ہو گیا، ماں پھر یہیں رہ گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا اور اس طرح سے وہ اپنے مسکن خوش ہے اور مست ہے، مجھے بھول گئی۔ تو انہوں نے حضرت صالح مردی رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ معلوم کیا کہ تیری والدہ کا پتہ معلوم ہے، تو انہوں نے پتہ سمجھایا۔ جب حضرت صالح مردی دن ہوا تو وہاں گئے اور جا کے معلومات حاصل کی، ان کی والدہ سے ملے اور اس پر ان کی والدہ نے کہا کہ بہت مجھ سے غلطی ہوئی، بہت قصور ہوا، 10,000 درہم دیے، کہا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیجیے آپ اس کے ایصال ثواب کے لیے۔ چنانچہ وہ خرچ کر دیے اور پھر وہ اس قبرستان میں رکے اور اس طرح سے پھر اگلی جمعرات کے پھر وہاں رکے، نماز پڑھی اور بیٹھے رہے۔ پھر اونگ آئی، پھر وہ نوجوان ہنستا ہوا بہت خوش آیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری والدہ ماجدہ کو آگاہ کیا اور وہ متنبع ہو گئی، انہوں نے پیسے بھی خرچ کے لیے، اس کا ثواب مجھے مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اب مجھے یہ ہو گیا ہے کہ میں ہر جمعرات کو شب جمعہ میں اہتمام کے ساتھ ایصال ثواب بہت کرتا ہوں، ویسے تو روزی دیتے ہوتا ہے لیکن شب جمعہ میں خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ سب کے لیے، اولین اور آخرین کے لیے، اور خصوصاً حضرت صالح مری اور وہ نوجوان سنی اور ان کی والدہ وغیرہ ان سب کے لیے بھی ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمارے لیے بھی اللہ پاک آخرت میں آسانی کے سامان فرمائے۔ اندازہ کیجیے کہ کیا اخلاق تھا ان حضرات کا کہ
یہ خواب دیکھا انہوں نے بیان کیا اور آج صدیوں بعد بھی ان کا چرچا ہو رہا ہے. دل بڑا چاہتا ہے کہ ان کی زیارت ہو. اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ ان ہستیوں کی زیارت کرا دیں. خواب میں کہ کون لوگ تھے ایسے اللہ والے کہ ان کو یہ عالم ہے مقام اور مرتبے کے. بہرحال اس ناچیز کو بہت ہی زیادہ ایک خاص جیسے دل کے اندر بات لگی تو اس چیز کا تمام نصیب ہو گیا. جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بدوی کے لیے بھی دل و جان سے دعا نکلتی ہے خصوصیت سے. ویسے تو تمام ہستیوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور اصالہ ثواب کرتا ہوں, لیکن بعض واقعات خاص ہوتے ہیں تو اس کی نسبت سے یہ ہستیاں بہت ہی خاص طور سے یاد آ جاتی ہیں. آج ہم زمین پر ہیں, عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور عمل کا میدان ہے. جو کچھ بھی کر لیں کر لیں, ان کا کیا بھروسہ ہے. اور بعد مرنے کا تو ظاہر ہے کہ دارالعمل کا دروازہ تو بند ہو جائے گا. پھر وہاں رہ کر جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جیسے ڈوبتے کے تنکے کا سہارا مرنے کے بعد لوگوں کو بڑی آس امید رہتی ہے کہ ہمارے لیے کوئی بھیجے تو بہت خوش ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ ہم کی ساری ثواب کرتے رہا کریں. میں تو اللہ تعالیٰ کو دعا کرتا ہوں, جب دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ سب کو اولین اور آخرین جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب کو بخشتا ہوں اور یا اللہ کوئی باقی نہ رہے. آپ کریم مطلق ہیں, آپ علیم مطلق ہیں, آپ کو سب معلوم ہے. ہمیں تو کچھ معلوم نہیں, بس مکمل طریقے سے یا اللہ ہم دعا کر لیتے ہیں اور آپ کریم جو پہنچاتے رہیے. تو بہرحال اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ تمام وہ افراد بھی جن کا پیچھے کوئی دعا وہ نہیں, کوئی سال خراب کرنے والا نہیں, ہم جیسوں کو جب اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں تو امید ہے کہ وہ معاملہ آگے بڑھتا بھی ہے اور ان لوگوں کو نفع بھی ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بہت بچتی رہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی سوال ہوگا. مشہور ہے کہ چھوٹے گناہوں کی مثال یوں ہے جیسے کوئی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کرتا ہے کہ ان سے آگ جلدی اور خوب بھڑکتی ہے. ایک تو یہ بھی اور دوسرا یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتیری ہیں کہ ان کو جب لبدا کرتے ہیں تو گرم پیدا ہو جاتا ہے. خشخاش کتنی باریک ہے, لیکن جب اس کو جمع کرتے ہیں تو مناتنوں کے حساب سے ہو جاتی ہے. ریت کے ذرات کتنے ہلکے ہوتے ہیں لیکن جب ایک جگہ ہوتے ہیں تو کتنے بھاری ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے نیکی اور بدی کا معاملہ بھی ہے کہ آدمی اگر نیکی جمع کرنے لگے تو وہ بھی ڈھیر ہو جاتی ہیں اور اگر بدی جمع کرنے لگے تو وہ بھی ڈھیر ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی خرابیوں کو بھی یہ مت سمجھنا کہ معمولی ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ اس کی مثال یہ سمجھو کہ چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ کسی بکس کے اندر رکھ دے, صندوق میں رکھ دے جس میں قیمتی کپڑے ہوں اور یہ سوچیں کہ اس سے کیا ہوگا, وہ تو چنگاری ہے. فرمایا کہ چنگاری بھی وہی کام کرے گی جو انگارہ کام رکھا ہے. اس لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے. معلوم نہیں کہ یہ چھوٹا گناہ جو ہے ہمارے نزدیک چھوٹا اللہ کی نظر میں کتنا بڑا اور پھنس جائے معاملہ. اس لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے. ام المومنین کو خطاب ہے, ام المومنین تو اللہ کی ولیہ اور صدیقہ ہیں, والد صدیق اور بیٹی صدیقہ ہیں. لیکن ہمارے آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اور آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یہ سمجھ کر مرتکب نہ ہو جائیں کہ یہ چھوٹا گناہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے اور اتنا فرق پڑتا ہے کہ آدمی بعض وقت بہت بری طرح سے ناکام ہو جاتا ہے. حدیث شریف ہی کے مضمون کو اس سے پہلے گزرا ہوا ہے. اب کرتا ہوں کہ کبھی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑیں نہیں اور بدی کو چھوٹی سمجھ کے کریں نہیں. معلوم نہیں کون سی نیکی ہماری نظر میں چھوٹی ہو, اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مقبول ہو اور کام بن جائے. اسی طرح سے بدی کو چھوٹی سمجھ کے کرے نہیں. معلوم نہیں کہ اللہ کی نظر میں کتنی بڑی ہو اور معاملہ پھنس جائے. اس لیے نیکی کے اندر بالکل بھی تکلف نہ کریں اور کام کر جائیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو. اور گناہ جو ہے وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو خطرناک ہے. یہ طرح ماچس کی ایک تلی آگ لگانے کے لیے کتنی کافی ہے کہ کتنی بڑی آگ پھیل جاتی ہے. ٹوٹا سگریٹ کا کتنی خطرناک آگ لگاتا ہے کہ روئی کی گانٹھیں لاکھوں کی طرح ہو جاتی ہیں, بالکل بے مقصد ہو جاتی ہیں, خاک ہو جاتی ہے.
ایک ٹوٹے سے آگ لگتی ہے، ایک ماچس کی تلی سے آگ لگتی ہے، تو غلط کی ایک طرح سے ایک چنگارے سے آگ لگتی ہے، تو آدمی یہ نہ کہے کہ جی یہ تو معمولی سا گناہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے، آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تورات میں یہ مضمون ہے کہ جو کوئی بھلائی کاشت کرتا ہے وہ سلامتی کی فصل کاٹتا ہے، اور انجیل میں ہے کہ جو کوئی برائی بوتا ہے وہ ملامت کی کھیتی کاٹتا ہے۔ خود قرآن پاک میں ہے میرا منصوب بھی کہ جو شخص کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے بدلے میں سزا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ ایک آدمی ہے جس کے اچھے اعمال بھی بہت ہیں اور گناہ بھی بہت ہیں، آپ کے نزدیک یہ اچھا ہے یا جس کے اعمال کم ہیں اور گناہ بھی کم؟ فرمایا جو سلامتی کے زیادہ قریب ہے، یعنی تھوڑے گناہوں والا۔ ایک دانا کا قول ہے کہ نیکی تو ہر کس و ناقص کر لیتا ہے، مگر جمع مرد وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ترک معصیت اعمال طاعت سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کو آخرت میں لانے کی شرط لگائی ہے اور گناہوں کو چھوڑنے ترک کر دینے کے سوا کوئی شرط نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ ارشاد مبارک ہے ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے جو شخص لائے گا نیکی اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے، یعنی 10 گنا زیادہ ملیں گے، اور دوسری کا ترجمہ ہے جس نے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم آپ سے سب سے اپ و درگزر کا معاملہ فرمائے، ان کی مہربانی ہو جائے، خیر ہو جائے۔ ایک مضمون اور سنی یہ ترجمہ کرتے ہیں مفلس کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا جس کے پاس درہم و دینار اور سامان وغیرہ کچھ نہ ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز زکوٰۃ اور روزہ لے کر آئے گا اور ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی وہ نیکیاں ان مذکورہ لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ اگر حق ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگی تو ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بخاری شریف کے ختم کے موقع پر 10 میں کہ ایک روایت کے مطابق 2 آنے، ایک روایت کے مطابق 2 پیسے، ایک روایت کے مطابق 4 آنے کی، یعنی اتنی مقدار میں اگر کسی نے کسی کی تلفی کی ہوگی تو قیامت کے دن اس کو اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ کہاں سے لائے گا اتنی مقبول نمازیں اور کہاں سے دے گا؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں حساب چکا دیا جائے، یہاں آسان ہے، بلکہ وہاں حساب دینا بہت مشکل پڑے گا۔ اور اپنی زبان پر بھی اپنے آگا پر بھی قابو رکھیں، سارے کے سارے یہ سمیت اور خصوصاً نوجوان اپنی زندگی میں بہت ہی احتیاط برتیں کہ جوانی میں خون گرم ہوتا ہے، طبیعت کے اندر چلبلاپن ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، بغیر بات کے کسی کو بھی ستا دیتے ہیں، کسی کا بھی مال کھا جاتے ہیں، کسی کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں، کسی کو بھی مار پیٹ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں کر دیا اس کا اگر ازالہ نہیں کیا تو آخرت میں اس کا ازالہ اللہ پاک کرائیں گے، بدلہ دلوائیں گے، وہاں اس کا حساب دینا بدلہ دینا بہت مہنگا پڑے گا۔ جس کسی کو بھی احساس ہو گیا ہے وہ ازالہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے بہت محتاط رہتے ہیں، اور جو غافل ہیں وہ پھر اپنے ساتھ میں جانے کتنے انبار لے جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے اور وہاں ان کی مشکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کا اچھی طرح عطا فرمائے، بس اسی پر اتفاق کرتا ہوں، دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور رب اغفر وارحم وتجاوز عنا تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يرجى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے الہ العالمین بات کی خوبصورتی عطا فرمائیے گناہ اور برائی سے بچائیے اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے کامل مشابہت نصیب فرمائیے والد الموجودین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے بھائیوں کو اپنا بنا لیجیے دونوں بہن کے ہاتھ سے کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنے رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے العالمین جو تک مبارک اسلام پر مضبوط رکھی اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارا ایک گناہ معاف کر دیجیے چھوٹے گناہ ہو بڑے جان کر کیا بھول کر اللہ کی عزت کر یا اللہ ہمارے سامنے ہمارے کردون بھی سامنے اللہ ایک گناہ معاف کر دیجیے گناہ کا طاقت فرما دیجیے رحمت کو سمندر میں بنا دیجیے. اے اللہ طاقت فرما دیجیے اندر یہی میں گناہ فرما دیجیے کسی بھی بات پر ہم کو میرا ہمیں اللہ فرمائیے مربت میں معاملہ فرمائیے آخرت میں معاملہ فرمائیے. آج بھی آپ کے سامنے کل بھی آپ کے سامنے ہوں گے مرنا اور سنتا ہے اللہ آپ میرا مکھی نظر فرمائیے ہمارے قصور اور
وہ نعمت